آپ کو یہ توحید جو آپ کو میں قسم کھاتا ہوں نہ آپ نے کبھی سنی ہے نہ آپ کو کبھی ملے گی، یہ صرف در اہل بیت سے ملتی ہے، وہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ آپ گالی کس بات کی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ شیعہ۔ اگر اہل بیت کی فقہ ہے تو کسی اور فقہ پہ عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے، محال ہے۔ وہ پہلے ثابت تو ہو جائے نا کہ ہے۔ نہیں، ہم فرض کریں نا، اگر کے لیے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ جی اگر اہل بیت کی فقہ ہے تو باقی چاروں فقہ کی چھٹی ہوگی۔ اب فرض کر لیجئے، فرض کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کتاب گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، فرض ہے، محال تو محال نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب قرآن تو نہیں رہا تو خود کچھ لکھ لیتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ فقہ بھی اسی طرح۔ آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ شیعہ سے نفرت کرتے ہیں، اس نفرت میں اہل بیت کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ہستیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے وہ منبع ہے۔ وَإِلَّا باقی آپ چلے جائیں، اصحاب میں آپ چلے جائیں تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسلم معاشروں کے اندر دو بڑے طبقات پائے جاتے ہیں، سنی اور شیعہ، یعنی ہمارے جو مسلم معاشرے ہوتے ہیں وہ ان دو گروہوں میں تقسیم ہیں، یا تو سنی ہے یا شیعہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اور دوسری طرف ہمیں فقہ جعفری بھی سننے کو ملتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ فقہ جعفری کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ساتھ ہی ساتھ شیعہ کا تصور بھی آ جاتا ہے کہ معاشروں میں شیعہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور فقہ جعفری کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ امت یا تو سنی فقہ میں اور شیعہ فقہ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے ایک وصیت فرمائی ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم جب تک ان پر عمل کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید اور دوسری چیز ہے اہل البیت علیہ السلام۔ ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الثقلین قرار دیا کہ یہ بھاری بھرکم چیزیں ہیں۔ اب یہ ایک جانب وصیت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دوسری جانب ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں شیعہ سنی کے نام پر تفرقہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور خود اگر میں سنی ہوں تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اس امت کے لیے وصیت کی کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، تو آج اس آل کی یا اہل البیت کی یا عترت رسول کی وہ فقہ، وہ علوم، وہ حکمت وہ کہاں پر ہے؟ اگر وہ شیعہ کے پاس ہے تو مجھے وہ نہیں چاہیے۔ ہم عام سنی اسی طرح ہی سمجھتے ہیں، اگر اس فقہ کے اوپر شیعہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارا سنی اور شیعہ آپس میں تقسیم ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم اہل البیت کی فقہ کو یا اہل البیت کے علوم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ پائے جاتے ہیں، اور کیا واقعی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو ہمارا عام سنی شخص کس طرح عمل کر سکتا ہے؟ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، وہیں پر اہل البیت علیہم السلام بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام سے بھی دین لیا ہے اور اہل البیت سے بھی لیا ہے۔ تو اب اہل سنت تو صحابہ اور اہل البیت دونوں کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہاں پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف رسول اللہ کی اس وصیت کو لیں گے کہ جو آپ نے اس امت کے لیے چھوڑے ہیں، اور وہ ہے اہل البیت۔
ایسے میں ہمارا نوجوان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. یہ تمام سوالات میں نے جو ہمارے اہل سنت کی جانب سے ہوتے ہیں میں نے آج پیش کروں گا جناب اپنے نہایت ہی محترم میزبان کے سامنے، علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ کے سامنے. میں ان کا نہایت متشکر ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے لیے انہوں نے وقت دیا ہے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہید میرے خیال میں تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، اور نہیں تمہید میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کس سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. نہیں میں تو سنی ہوں حضرت. نہیں وہ تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اب آگے چلیں گے تو دیکھیں گے کدھر ہیں. آپ کا بہت شکریہ جب میں ادا کرتا ہوں تو یقین جانے میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا حضرت، سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شیعہ جس فقہ پر عمل کرتے ہیں وہ اہل البیت کی فقہ ہے، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اہل البیت کی فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ ٹائٹل موڈ میں دشمن بھی کہتا ہے دوست بھی کہتا ہے کہ یہ جعفری ہے. صحیح ہے. وہ جب سب اقرار کر رہے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو یہی کافی ہے. وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے. جب کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فقہ جعفری یہ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ہیں، تو پھر تو بات ختم ہوگی. بات ثبوت تو وہاں لائے جائے جہاں پہ اختلاف ہو. یہ تو میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، ابھی ثبوت لائیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے نا. اور اس میں دیکھیے ایک موقف یہ ہے کہ اہل بیت کی فقہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے. کیونکہ اگر اہل بیت کی فقہ ہے تو کسی اور فقہ پہ عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے، محال ہے. وہ پہلے ثابت تو ہو جائے نا کہ ہے. نہیں ہم فرض کریں نا، اگر تو ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. جی اگر اہل بیت کی فقہ ہے تو باقی چاروں فقہ کی چھٹی ہوگی. بالکل چھٹی ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے نا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت کی فقہ ہے یا نہیں ہے. حدیث ثقلین رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حکم دیا تمسک کرو اہل بیت سے. جی. کل قیامت کو ہم کہیں گے کیسے تمسک کرتے؟ محبت کرتے ہیں ان سے اور ان کے راستے پہ چلتے. محبت کی کیا ضرورت ہے اہل بیت کو؟ تمسک ہے، محبت نہیں ہے. مودت ایک الگ چیز ہے. مودت اور محبت میں بھی مولا ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، شریعت پہ عمل کرنا ہے. رسول خدا نے کوئی اور کام تو نہیں کرنا تھا کہ جناب سیدہ سے محبت کا حکم ہے اس لیے تو نہیں کہ آپ ان کو گفٹ دے دیں گے تو پھر محبت ہو جائے گی. نہیں، ان کی بات ماننی ہے. وہ شریعت جو رسول خدا کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت میں چھوڑ کے گئے ہیں. فرض یہ ہے. ابھی اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں پھر کسی اور فقہ پہ بھی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی مشکل میں نہ ڈالیں اپنے آپ. ہمارا عام سنی جو ہے نا حضرت، نہیں ابھی میں بہت محبت کرتا ہے. سنی شیعہ سے ہٹ کے عقلانی گفتگو کر رہا ہوں. یہ اہل بیت کی اگر فقہ ہے تو کسی اور فقہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر اہل بیت کی فقہ نہیں ہے تو بھی کسی اور فقہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو اس کا تو حکم ہی نہیں ہے. پھر تو موج کرو. خامخواہ کن کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. کل کچھ بھی قبول نہیں ہونے والا کیونکہ اس کا تو حکم ہی کوئی نہیں ہے. اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ حکم جس کا ہے اس کی تو فقہ نہیں ہے، جس کی فقہ ہے اس کا حکم نہیں ہے. یا اہل بیت کی فقہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو بھی کوئی گنجائش نہیں، اگر نہیں ہے تو بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. خام مخام میں ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا. صحیح. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو فقہ ہے، جیسے مثال کے طور پر دیگر جو فقہا ہیں انہوں نے بھی اہل بیت سے لیا ہے. نہیں، ان کا دعویٰ نہیں ہے. وہ آپ کہتے ہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے تو پھر تو وہ اہل بیت کی فقہ ہے. پھر تو مثلا آج جو ابو حنیفہ کی فقہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے نام سے تو منسوب نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں حنفی ہوں. اگر انہوں نے اہل بیت سے لیا ہے تو ان کا نام نہیں آنا چاہیے. وہ تو معنی حرفی ہیں. وہ کہاں سے معنی اس میں بنے ہوئے؟ اچھا، ہم اس کو کیسے ثابت آپ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اہل بیت کی فقہ ہے؟ ان کو کب وقت ملا ہے؟ کس جگہ؟ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فی الحال. تو ابھی ہم ثبوت پہ بعد میں آئیں گے. لیکن اگر کوئی یہاں جو ابھی میں مقدمہ قائم کر رہا ہوں وہ اگر کوئی سوچے اس پہ تعقل کرے. اور سنی شیعہ سے بھی مجھے کوئی کام نہیں ہے جی. میں ایک انسان بحیثیت انسان ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ کو جس چیز کا حکم ہے آپ کو وہ کرنا ہے.
اگر جس چیز کا آپ کو حکم نہیں آپ وہ کریں گے تو وہ بدعت ہے. بالکل. اس کا نہ فقط کوئی ثواب نہیں ہے، اس پہ عقاب ہے. بدعت حسنہ وسنہ کوئی نہیں ہے، پھر حسنہ ہوگا. بدعت ہے نا. اور ہم پہ الزام یہی ہوتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں. بھئی آپ کا بدعت اگر اس پہ بدعت بھی کرتے اور ہنستے بھی ہیں آپ، اگر وہ حسنہ نہیں ہے، یہ حسنہ ہی ہے نا. تو یہ جو آپ فقہ پہ عمل کر رہے ہیں، شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، تمسک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایکسٹریم ہو رہا ہوں. اس کی اجازت تو ہے؟ نہیں، آپ گفتگو کو مکمل اجازت ہے. ٹھیک ہے نا، گفتگو ہے، گفتگو کے لیے تاکہ بچوں کو بات سمجھ میں آئے، اس کے لیے تھوڑا سا ایکسٹریم پہ لے کے جا رہا ہوں میں. ان سب کی یا یہ وہی فقہ ہے، یہ لوگ اہل بیت کی فقہ بیان کرتے ہیں، تو بسم اللہ آپ کا اعتراض ختم ہو گیا. اہل بیت کی فقہ ہے ہی نہیں. آپ مجھ سے ثبوت مانگ رہے تھے نا کہ اہل بیت کی فقہ نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی فقہ ہے اور یہی اہل بیت کی فقہ ہے. یہی اہل بیت کی فقہ ہے، ان کا نام ہٹائیے. اس کو فقہ الآل آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام کا نام دیا ہے، وہ خوبصورت لکھا ہوا بھی ہے. ہم تو جاننا چاہتے ہیں نا فقہ الآل اگر آل ہے اور جو حدیثیں ہیں تو وہ کس جگہ پر ہیں؟ کیونکہ شیعہ کا اگر یہ دعویٰ ہے تو ہمارے کئی لوگ یہ کہتے ہیں، صرف میں نہیں، کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہر مسلمان کرتا ہے. لیکن اب وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ کیونکہ اس پر تو شیعہ نے اپنا برانڈ لگا دیا ہے. یہی چیلنج کا وہ کہتا ہوں کہ آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ شیعہ سے نفرت کرتے ہیں. اس نفرت میں اہل بیت کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار ہیں. ایلیگیشن بہت سنگین ہوگی. صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں میں، کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے. ہم علمی مباحثہ کر رہے ہیں، علمی مباحثے میں ہر بات کی اجازت ہوتی ہے. وہ نفرت تو موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اتنی نفرت ہے کہ اس نفرت کے لیے اس محبت کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں. ہے نہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم ان پہ یقین نہیں کر سکتے نا. لوگ یہ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے. یقین کریں یا نہ کریں وہ تو بات کی بات ہے. ابھی ہم اس منزلے پہ آئے ہی نہیں ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ خط امیر المومنین نے لکھا ہے جی، اور یہ مالک اشتر کو لکھا ہے، اور ایسا خط حکومت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے، انصاف کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اس کی نہ مثال ملتی نہ نظیر ملتی ہے، اور آج کی دنیا، ساری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. یعنی ایک ایسی سند ہے جس پہ مسلمان جتنا فخر کریں کم ہے. علی سب کے ہیں نا، سب کے یہ ہے نا، خلیفہ ہیں تو بھی ہیں، امام ہیں تو بھی ہیں. اس عظیم ترین سند کو جس پہ ساری انسانیت فخر کرتی ہے الا مسلمان، الا سنی. میں تھوڑا سا اور واضح بولتا ہوں. کیوں؟ اس میں مالک اشتر کا نام آیا. مالک اشتر پہ ایک الزام ہے. میں کہتا ہوں ایک دفعہ فرض کر لیجئے یہ الزام صحیح بھی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ امام علی کا. کلام علی کا ہے. اگر اس پہ کسی کا نام آیا ہے، اس پہ کوئی الزام ہے، یہ الزام ثابت بھی ہے، جو بھی ہے، کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ شیعہ سے نفرت میں محبت کو ہاتھ سے دے رہے ہیں، اقرار نہیں کرتے، لیکن عملاً فقہ اہل بیت کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں، فرامین اہل بیت کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں، توحید اہل بیت کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں، باب علم کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں. مدینہ علم ہاتھ سے چلا جاتا ہے. نہ اہل بیت کی محبت، نہ رسول کی محبت، اپنی ضد اور جو تشیع سے نفرت ہے وہ آگے ہے. صحیح. لیکن کیا وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ خدا سے بھی محبت نہیں کرتے. نہیں، اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں نا. میں خدا سے پہ پہنچ گیا ہوں، آپ اہل بیت پہ ہیں. اچھا، خدا نے کہا ہے، خدا نے جو قرآن میں صریح کہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ابھی ہم اولی الامر پہ نہیں آتے. رسول کی اطاعت کرو. رسول نے کہا ثقلین، رسول نے کہا مودت اہل بیت. اسے ہم کیوں چھوڑنے پہ راضی ہو گئے ہیں؟ اگر مانیں گے تو شیعوں کو فائدہ ہوگا. بھائی شیعوں کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں، تمہیں فائدہ ہوگا. رسول کی مانو، خدا کی مانو.
صحیح. یہ بات تو حضرت آپ کا ایک دعویٰ ہو گیا نا کہ وہ لوگ یہ بات اس طرح یعنی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ محبت کرتے ہیں سب کا. یعنی مجھے تو کوئی مسلمان ایسے نہیں ملا جو کہے گا کہ میں رسول سے محبت نہیں کرتا، اعوذ باللہ. کہتا نہیں ہے. نہیں، میں اور تھوڑا سا اور ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہوں. یہ ہم جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہوتے تو یہ مسلم معاشرہ ہوتا. میں اپنی نسبت بھی کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کو ایک چیز کو پیش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں نا. کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ یقیناً. ویسے ہی زبانی سب کہتے ہیں محبت میں قربانی دی جاتی ہے. قربانی دینے کے لیے کون تیار؟ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ حالت اس لیے. تو اس بات کا یہ سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہر اس کام کو چھوڑتے ہیں جس سے تشیع کو فائدہ ہوتا ہو. آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے اس میں کہا کہ آپ عیسائیوں میں جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، یہودیوں میں جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، سکھوں میں جائیں، ہندوؤں میں جائیں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کہاں ہے؟ اگر امام بارگاہ میں آ جائے تو مشکل. وہ اصل میں حضرت وہ تو بنایا بھی اسی طرح ہے نا. ہمارے شیعہ بھائیوں نے مثلاً جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی جو فقہ ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو محبت ہی نہیں ہے. تو جب میں نے تو محبت میں اپنے لیے بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جو محبت کا حق ہے اس پہ ہم بھی پورا نہیں اترتے. صحیح. امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں تھے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے وقت نہیں دیا، 1 دن 2 دن 3 دن. انہوں نے آخر میں احتجاج کیا اور احتجاج پہنچایا کہ آپ کے محب اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ وقت نہیں دے رہے، آ جاؤ. وہ پہلے کیوں وقت نہیں؟ پہلے تمہارا دعویٰ بہت بڑا تھا کہ تم ہمارے شیعہ نہیں. اچھا. محب کا دعویٰ کیا، وہ بھی ان کا کرم ہے کہ محب بھی مان لیے. کیا بات ہے. صحیح. تو یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں. اچھا، دو طبقات موجود ہیں، ایک شیعہ اور محب کا. ہاں، یہ روایت میں یہ محب ضروری نہیں کہ شیعہ. اب وہ جو حقیقی شیعہ کی بات کر رہے ہیں، یہ اصطلاحی شیعہ کی بات نہیں کر رہے. ایک تو شیعہ سنی ہم اصطلاحی بولتے ہیں، سیکٹس جو بنے ہوئے اس کی بات نہیں کر رہے. حقیقی شیعہ جو امام کا پیروکار ہے، شیعہ کا مطلب امام کا پیروکار، امام کا اطاعت کرنے والا. اگر ہم امام کے پیروکار ہوتے، حقیقی شیعہ ہوتے تو یہ حالت ہوتی. پوری دنیا اگر کوئی ایک تھوڑی سی تعداد بھی شیعہ ہو جائے حقیقی معنی میں، ان کی برکت سے پوری دنیا گلستان ہو جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک. اب ہم واپس اسی طرف آتے ہیں، واپس آ جائیے. اس جانب آتے ہیں کہ جو فقہ اہل البیت ہے، ایک تو اس کی ذرا اہمیت بتائیے گا، اور پھر جو آپ کا یہ دعویٰ ہے خاص طور پر ہمارے شیعہ حضرات کا کہ ہمارے پاس ہے، کیا ثبوت ہے، کیسے مان لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اس مقدمے کو اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ یہی ہے، اگر یہ نہیں ہے، فقہ اعلی نہیں ہے، تو کسی اور فقہ کی اس پہ کوئی تو حضرت گنجائش میرا کیا ہر انسان، ہر نہیں. مسلمان کا ایمان ہو. اگلے پہ ہے. کس پہ؟ اگر فقہ اعلی نہیں ہے تو کسی اور فقہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تھوڑا مشکل سی بات مشکل بات ہے، اسی لیے میں تھوڑا سا دوبارہ سٹریس کر رہا ہوں. ہاں، اس کو ذرا اور واضح کیجیے گا. حکم فقہ اعلی کا ہے، ان اتارکم فیکم ثقلین، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. حکم فقہ اعلی کا ہے، کسی اور فقہ کا حکم نہیں ہے. جس کا حکم نہیں ہے رسول کی طرف سے اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. یہ بہت واضح سی بات ہے، کیونکہ ہم ایک غلطی ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہ غلطی ہمیں غلط ہی نہیں لگ رہی ہے. اس کو کوئی غلط کہے تو انسان مخصوصاً بڑھاپے میں اسے کسی کو اگر بوڑھے کو بتایا جائے کہ تمہارا یہ وضو صحیح نہیں ہے یا تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہو، کتنا سیخپا ہو جاتا. بچے کو بتائیں کچھ نہیں ہوتا. ہم ہزاروں سال سے غلطی پہ ہیں، اس غلطی کی اگر نشاندہی کی جائے تو وہ قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ بھی ہم مکالمے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ہار جیت کی بات نہیں ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے، مناظرہ بھی نہیں ہے. یہ مباحثہ ہے اور سمجھنے کے لیے ہے. میں جہاں بھی میں سمجھا، میں اپنی جوانی میں UK میں تھا تو وہاں ایک خاتون آئی کہ میں تبلیغ کرنا چاہتی ہوں. سو بسم اللہ کرو تبلیغ. اور اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی مجھے کہ بھئی جو حقانیت ہے، جو عقل تسلیم کرتی ہے وہ ماننا ہوگا. تم چی مسلمان ہو چی، بالکل مانیں گے، تم بھی مانو گی.
ہم بھی مانیں گے تمہیں. تھوڑی دیر شروع کیا بولتے, ہم طالب علم تو تھے, پھر جب ہم نے بولنا شروع کیا تو وہ کہتی بات تو عقلانی ہے, بات صحیح بھی معلوم ہوتی ہے, لیکن ہمارے بڑوں نے کچھ اور کہا ہوا ہے, اس لیے ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے. میں بھی یہی بات کہنے کو حضرت تیار ہوں, آپ کے سامنے کہتا ہوں, میں یا ہر سنی ہم اہل بیت کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں, ان کی فقہ اپنانے کو تیار ہیں, لیکن اگر وہ شیعوں سے ملے تو نہیں, پھر نہیں. تو پھر تیار نہیں ہے نا, تو سیدھا کہہ دینا ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے میں نے پہلے ہم تیار ہیں. نہیں, میں نے پہلے کہا ہے محبت بھی ہے نفرت بھی ہے, نفرت آگے ہے, محبت پیچھے رہ جاتی ہے. اہل بیت کی اگر فقہ ہے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ اگر اہل بیت کی فقہ ہمیں رافضیوں سے ملے گی تو ہم ٹھکرا دیں گے, ہم اس کو ایک آنے کی اہمیت نہیں دیں گے. بالکل اکابرین نے, اہل سنت کے علماء نے یہی ہے نا, عمل یہی ہے, اور جو ابھی بھی ہیں وہ بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں, وہ بھی اسی پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے آل کی فقہ نہ ہو, یعنی محال ہے. لکھی ہے انہوں نے اپنے زمانے میں, ابھی اس پہ آتے ہیں ہم, لکھی ہے یہ کیا کیا ہے, فقہ وہ ہونا چاہیے. صحیح ہے, فقہ ہونا چاہیے, فقہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو آل کی فقہ ہے یہ انہی فقہ میں ہو جو مذاہب اربعہ ہیں جی, سو بسم اللہ. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں سے ملے گا وہاں سے لیں گے. صحیح ہے. شرط یہ ہے کہ فقہ آل ہونی چاہیے, اور وہاں اگر آل کے دشمنوں سے آ رہی ہو تو نہیں لیں گے. محبت کا تقاضا ہے, دعویٰ آسان ہے محبت کرنے کا. مجھے اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت نے کہا سود حرام ہے, میرا کاروبار سارا سود پہ چلتا ہے, نہیں تو محبت نہیں ہے. اب یہ فقہ کیونکہ فقہ آل پہ چلنا ہے, جو فقہ ہمیں دشمنان اہل بیت سے ملے وہ فقہ آل نہیں ہو سکتی ہے. وہ لیں گے, ہم اسے ترک کریں گے. یہ قاعدہ یہ تو ہے کہ اگر کوئی شیخین کا دشمن ہے اس سے ہم فقہ نہیں لیں گے, یہ مسلمات میں سے ہے نا. رسول کیا اپنے بات شیخین فرما گئے تھے یا ثقلین فرما گئے تھے؟ ثقلین. لگتا تو یہ شیخین کے کی, شیخین کے دشمنوں سے دین لینا حرام, اور جو باب مدینۃ العلم ہے اس کے دشمن سے دین لینا مستحب, وجوب کی حد تک بھی ہے. ابھی آپ کے جو سامنے حدیث لکھی, قال الامام صادق اذا اراد اللہ بعبد خیرا یفقهہ فی الدین, فقہہ فی الدین. جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اس کو بھلائی پہنچانے کا تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یہ روایت ہمارے ہاں ہے لیکن وہ امام صادق سے نہیں ہے, ہمارے ہاں ہے معاویہ بن ابی سفیان سے. ہمارے ہاں یہی بالکل یہی الفاظ ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کے ارادے کرتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. واللہ موتی وانا قاسم, اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اب میں یعنی میں بھی کبھی کبھار اس سوال کی جانب آتا ہوں, اور میرے دماغ میں بھی آتی ہے بات کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے اہل البیت کی روایات کو ہمارے ہاں نہیں پہنچی, ہم سنیوں میں. خیر سنیوں کے حوالے سے تو میں خود تحقیق کر لوں گا, یا ہمارے سنی حضرات ہیں. آپ کے جو مکتب ہے یعنی تشیع, صرف اور صرف اہل البیت کے اوپر ہی اکتفا کیا جاتا ہے, میں اگر صحیح کہتا ہوں یہ بات, یعنی دیگر کسی سے آپ لوگ روایات نہیں لیتے؟ روایت لیتے ہیں, اہل بیت کی روایت دوسروں سے بھی لیتے ہیں. اچھا, رسول کی روایت بھی دوسروں سے لیتے ہیں, اہل بیت کی روایت بھی دوسروں سے لیتے ہیں. دوسروں سے کوئی اور چیز نہیں لیتے, دین نہیں لیتے, دین کسی اور سے نہیں لیتے. کوئی اور اہل بیت کا دین پہنچائے, آپ ابھی اہل بیت کا دین مجھے پہنچائیں اور بتائیں یہ امام جعفر صادق کی روایت میں آپ سے لوں گا. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہمیں جو حکم ہے ہم ویسے ہیں, پابند ہیں, صحیح, تعبد ہے. اس سے ہٹ کے کسی نے کہا ہو آپ کے ہاں اجماع حجت ہے, ہمارے ہاں بھی اجماع ادلہ اربعہ میں آتی ہے, لیکن ہمارے ہاں اجماع جو آپ والی اجماع ہے وہ نہیں ہے. یعنی اہل بیت کو چھوڑ کے, اہل بیت کو چھوڑیں گے تو رسول بھی نکل جائیں گے. رسول کا علم اہل بیت کے پاس ہے, اہل بیت کے اتباع کا رسول نے حکم دیا ہے, اہل بیت سے تمسک کا رسول نے حکم دیا ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے باقی پوری امت بھی اجماع کر لے, اس اجماع کی ایک پیسے کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ وہ ضلالت ہے, وہ گمراہی ہے. کیونکہ حکم جدھر ہے اس کو چھوڑ کے جتنے لوگ جمع ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کے جمع ہونے سے خدا رائے لے کے تو حکم بیان نہیں کرتا. تشریع لوگوں کے تابع تو نہیں ہے,
اگر ہم بھی اجماع کو حجت مانتے ہیں، وہ اجماع جو کاشف عن رأی معصوم ہو. صحیح ہے. اجماع اگر ایک اجماع اتفاق علماء کا، فقہا کا، اس میں یہ کاشفیت ہو کہ رسول کی بات یہی ہے، پھر ٹھیک ہے. اب آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ رسول تک جو آپ کے جو سند ہے یا علم ہے یہ متصل ہے؟ ہم تو تب آپ کے اوپر یقین کریں نا کہ یہ شیعہ کے پاس جو علم ہے یہ اہل بیت کا ہے، جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ متصل ہے. ہم ابھی اس پہ آتے ہیں. اگر میرا یہ پوائنٹ صحیح ہو گیا تو میرے لیے ادھر آنا بہت آسان ہو جائے گا. یہاں تک تو آپ کے ساتھ متفق ہے کہ ہر شخص ہوگا کہ اہل بیت کی فقہ ہے. اہل بیت کی فقہ نہیں ہو سکتا، نہ ہو. اگر نہ ہو تو پھر قیامت کے دن کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر قرآن ہی نہیں ہے، فقہ اہل بیت نہیں ہے، جی قرآن بھی نہیں ہے، مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اور کتاب کوئی لکھ کے لے آئے گا، اس پہ عمل کریں گے یا قرآن پہ ہی عمل کرنا؟ جب پیغمبر نے کچھ چھوڑا نہیں ہے تو پھر کس پہ عمل؟ نہیں، یہ نہیں. پیغمبر بھی قرآن کے عنوان پہ کوئی اور چیز تو نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا نا. جو اللہ کی کتاب ہے وہی. اب فرض کر لیجئے، فرض کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کتاب گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، فرض ہے، محال تو محال نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب قرآن تو نہیں رہا تو خود کچھ لکھ لیتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. نہیں ہو سکتا ایسا. فقہ بھی اسی طرح فقہ بھی یہی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں خواہ زحمت کر رہے ہیں، خود سے لکھ دیے بیٹھ کے. بھائی فرض یہی ہے نا، ہم ابھی تو فرض یہی کہہ رہے ہیں نا. نا دیکھیں ہمیں یہ بات تو آپ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اہل بیت کے نام پہ لکھ دی ہے خود سے. وہی ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم کیا چیز اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ ان مباحث سے بہت دور ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ سٹریس کر رہا ہوں. یہ ایسی مباحث نہیں ہے جو انہوں نے پہلے کبھی سنی ہو. نہیں، اس پہ گفتگو ہی نہیں ہوتی نا ہمارے یہاں. تو یا تو ایک طرف لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں اپنے معاشرے اور میں حضرت یہ بتاتا چلوں کہ اس گفتگو کا مقصد ہرگز کسی پہ طنز یا کسی کو بالکل بھی نہیں. اس گفتگو کا مقصد ہے علم حاصل کرنا. اور اور میں فرقوں کے اور فقہ کے جو اختلاف ہیں نا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ ہونے کے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان وہ جو شیعہ سنی کے نام پر ایک دوسرے سے دور ہے، اگر اہل بیت پر ہم متفق ہو جاتے ہیں تو سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں تو کیوں نہ امت کو ہم جوڑیں. امامتنا امان من الفرقہ. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے سب کو اعلان کیا تھا، اعلموا انی فاطمہ، جانو میں فاطمہ بنت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ہمارے امامت پہ جمع ہو جاؤ، کوئی تفرقہ نہیں ہوگا. صحیح. اس کو یہاں تک تھوڑا سا آسان یوں کرتے ہیں. ہم پہ الزام یہ آتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اختلاف تو حضرت یہاں سے بھی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اس کے اوپر بھی ہے، یہ خطبہ ہے نہیں ہے، اور پھر یہ اختلاف ہوا ہے نہیں ہوا ہے. امت تو اس میں بھی مختلف ہی ہے. نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ثابت ہے. سارے کتابوں نے، سارے فرقوں نے لکھا ہے، اہل سنت نے اس خطبے کو بتایا ہے کہ یہ خطبہ ایسا ہوا ہے. اس کے بعد آپ اس خطبے کو پڑھیں، کوئی بھی ذی شعور شخص اس خطبے کو پڑھے، اس کے بعد اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا اہل بیت کے ساتھ خود ڈائریکٹ ہو کے کہہ سکے یہ خطبہ کسی اور نے گڑھا ہے، ایسا خطبہ ہے جو گڑھ سکتا ہی نہیں ہے، اعجاز ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ خطبہ تو نہیں پیش کر سکتا یہاں. یہ میں کہہ سکتا ہوں، پڑھے لکھوں کو کہہ سکتا ہوں، یہ چیلنج کر سکتا ہوں. اور کوئی چیلنج کر کے میں نے کوئی چیز نہیں جیتنی ہے، کوئی ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ہے. ہم اس کے پیچھے ہیں کہ ہم یہ جو رسول خدا کا حکم ہے وہ ہمیں پتہ تو چلے نا کیا ہے، وہ کہاں ہے. ایسا خطبہ ہے جو اس کے نزدیک کے صرف 2 خطبے ملتے ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ ملتا ہے، ایک نہج البلاغہ ملتا ہے. جی. اور یہ خطبہ نہج البلاغہ سے بھی بڑھ کر ہے، ایسا اعجاز ہے. اچھا یہ ہم ان پہ نہیں آتے، صحیح، یہ اس کو ماننا مشکل ہے. اور کوئی ایسا مائک لال ہو جو اس کو پڑھ کے اس کے معارف کو اس طرح پہنچ سکتا ہو اور محبت نہ ہو، محبت ہو تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ہم جو میں آج بھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں، اس میں آج بھی اپنوں سے کہہ کے آیا ہوں، شیعوں سے کہہ کے آیا ہوں کہ تم نہیں مانتے اور اہل بیت کی. اچھا شیعوں سے آپ نے کہا؟ ہاں بھائی، اگر ہم اہل بیت کی مانتے تو یہ ہمارا اثر تو نہ ہوتا.
ہم اگر ایک بہت چھوٹی سی جماعت بھی اہل بیت کی مان رہی ہوتی تو آج غزہ میں یہ نہ ہو رہا ہوتا. اچھا. اس لیے کوئی یہ محسوس نہ کرے جب میں کہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اوپنلی بول رہا ہوں اور مباحثے کے لیے بول رہا ہوں. سر یہاں پر تو آپ یہ شیعہ کا لفظ بھی حضرت واضح کریں نا, یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے, یعنی شیعہ کا جو لفظ ہے یہ جو آج کل استعمال ہوتا ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں کوئی موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ لفظ کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. نہیں, کوئی نہیں کہہ رہا میں, اس تعداد میں جتنے ہیں, جتنے دعویٰ کر رہے ہیں ہم شیعہ ہیں, وہ سب وہ اس میں تو ہے شناختی کارڈ میں شیعہ ہیں. اس کے جو اگر ان کا زکوٰۃ کا وہ ہوتا ہے, زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں مانتے, شیعہ جو غیر شرعی حکومت ہے اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے. یہ پہلے دن سے ہمارا یہ مسئلہ چلا آیا ہے. اچھا بھائی زکوٰۃ میں اسے دے سکتا ہوں جو غریبوں تک پہنچائے. آج کس کو نہیں پتا کہ حکومت جو زکوٰۃ کاٹتی ہے یہ غریبوں تک نہیں پہنچتا ہے؟ صحیح ہے, سب کو پتا ہے. جب سب آپ کو پتا ہے تو آپ سے یہ زکوٰۃ کٹا ہے, یہ آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا ہے. اس میں تو حضرت یہ نہیں کہ آپ اولو الامر ہی نہیں مانتے ہیں. کن کو؟ کیونکہ زکوٰۃ تو اولو الامر کو دی جاتی ہے. کن کو اولو الامر نہیں مانتے ہیں؟ جو بھی نظام ہوگا, جس زمانے کا بھی ہوگا, جس جگہ بھی ہوگا, سوائے اہل البیت کی کسی اور کو اولو الامر مانتے ہی نہیں ہے شیعہ. نہیں, میں آج کل کی بات کرتا ہوں. کوئی مان سکتا ہے, کوئی عقل رکھتا ہو اور کہہ سکتا ہے کہ یہ اولو الامر ہے. صحیح. اور قرآن نے کہا ہے ان کو دے دو زکوٰۃ, جو غریبوں کا ہے وہ ان کو دے دو تاکہ یہ عیاشیاں کریں. ٹھیک, یہ کوئی بھی ذی شعور نہیں کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس شعور کو ختم کرنے کے لیے احادیث گڑھی گئی ہیں کہ جو اولو الامر ہوتا ہے وہ فاسد ہو, وہ فاجر ہو, وہ کافر ہو, سنت رسول کو جو مرضی کرے تحقیق کر دے, پھر بھی اس کا حکم ماننا واجب ہے. یہ عجیب رسول کا حکم ہے. اس طرح کی کسی باتوں سے کر کے انہیں اولو الامر بنا دیں اور انسان مان لے, الگ مطلب ہے. کوئی چیز شعور ان کو اولو الامر نہیں مانتے. صحیح. تو ابھی یہ جو آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس آپ عمل کرتے ہیں تو وہی جسے فقہ جعفریہ کہتے ہیں, یہ فقہ حال ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. جی, اس پہ مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, ثبوت کیا ہے اس کا؟ اچھا, اس کے لیے ہم آتے ہیں رسالت مآب کے زمانے میں. ہمارا جب ہم آل کی بات کرتے ہیں تو آل میں سنت آ جاتی ہے. سنت کا واحد منبع مأخذ آل ہے, جہاں کوئی اختلاف نہیں ہے, تمام ہستیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس لیے وہ منبع ہے. وَإِلَّا باقی آپ چلے جائیں, اصحاب میں آپ چلے جائیں تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے. یہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے. یہ دائیں جا رہا ہے, اختلاف نہیں, آپ نہیں, بین میں کوئی اختلاف نہیں. یہ دائیں جا رہا ہے, وہ بائیں جا رہا ہے. اختلاف تو ہے نا حضرت. امام علی نے جنگ کی, امام حسن نے آگے صلح کر دی, پھر امام حسین نے جا کے پھر انہی کے بیٹوں کے خلاف جہاد کر دیا. وہ پھر اختلاف تو ہے. نہیں, اسے اختلاف نہیں کہتے. رسول خدا نے جنگ بھی کی, صلح بھی کی, رسول خدا میں بھی تناقض آ گئی. صحیح نہیں آیا. مختلف اوقات میں اس حالت میں امیر المومنین کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے, امام حسین کی جگہ امیر المومنین ہوتے تو بھی یہی کرتے. حالات مختلف ہو گئے ہیں, شرائط مختلف ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر جنگ کرنی تو خود رسول خدا نے بھی اگر ساری جنگیں ہی کی ہوتی پھر ہم کہتے ٹھیک ہے جی, سنت یہ ہے کہ جنگ ہی کرنی ہے, کوئی صلح نہیں کرنی. صلح سے اگر کسی کوئی معتبر ہو جاتا ہے تو مشرکین بھی معتبر ہو گئے, اب ان کے پیچھے بھی چل پڑے. وہ بھی رسول کو چھوڑ کے مشرکین کے پیچھے چل پڑے جو کہ عملاً چلے ہیں, اور کہیں رسول نے صلح کی تھی نا, اچھے لوگ تھے, نہیں تو صلح کیوں کرتے؟ صحیح. صلح کا مطلب یہی وہ اچھا نہیں ہے, اس سے جنگ ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی کسی قول میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, روایات میں بالکل اختلاف نہیں. روایات میں ہیں. اچھا, روایات میں ہیں, روایات میں صحیح اور ضعیف اور مکذوب, مجعول, حسن, یہ سب ہیں. وہ روایات ہیں, وہ روایات جو ثابت ہیں کہ یہ قول اہل بیت ہیں, ان میں تناقض ہو تب بات ہے نا. صحیح. یعنی جس طرح قرآن کی آیت ہے اس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے, کوئی ممکن نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے مجھے لگے ہو سکتا ہے کسی بھی پڑھ لکھے کے پاس چلے جاؤ تو بتا دے گا نہیں بھائی ان میں کوئی تناقض نہیں ہے. اہل بیت کا جو ثابت کلام ہے اہل بیت سے, اس میں کوئی تناقض نہیں. صحیح. اچھا, اب ہم چلے جاتے ہیں اس سے بھی آگے کی رسول کے دور میں, ابھی رسول کے دور میں آ رہے ہیں. صحیح ہے. ہمیں جو کچھ ملے گا رسول کے دور سے ملے گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہیں لے جا رہا ہو
تو سمجھ لیجئے یہ رازن ہے. یہاں تک تو دعویٰ لوٹنے کے لیے لے جا رہا ہے. لوٹ لیا ہے, کچھ بچا ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر وہ مدینہ سے ہٹا دیا آپ کو, عصر رسول سے ہٹا دیا, تو کیا آپ کے پاس ہے کیا جو لوٹے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے پھر. سب کچھ یہی عصر رسالت مآب ہے, سب کچھ وہیں سے ملنا ہے. بے شک صحیح ہے. اچھا, اب یہ مناظرہ نہ ہو تو آپ کسی کو بھی عصر رسول تک جانے دیتے ہی نہیں. سنت کے ہمارا نام ہی سنت ہے, اہل سنت. نام تو ہمارا بھی شیعہ ہے. ہم نام پہ تو نہیں جا رہے, ہم تو پہلے اپنے لیے اعتراف کر چکے ہیں نا کہ بھئی ہمارے نام سے ہمارے ہم بہت بڑی تعداد ہے جو سمجھتی ہے. نام پہ آپ بحث نہیں کر. نہیں, بہت بڑی تعداد وہ سمجھتی ہے ہم کیونکہ شیعہ ہیں تو پھر ہم تو گئے جنت میں, پھر تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے نہیں. بھئی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے نا. زید بن نار امام رضا علیہ السلام کا بھائی ہے. وہ زیادتی کرتا تھا, لوگوں کا تنگ کرتا تھا, اذیت کرتا تھا. امام نے بلا کے منع کیا تو کہا میں تو سید ہوں, میں تو زہرا کی اولاد ہوں. اور ہمارا روایت ہے کہ جناب سیدہ کی اولاد پر آتش جہنم حرام ہے. اس نے بھی اسی سے استدلال کیا, مجھ پہ تو آتش جہنم حرام ہے, جو مرضی کرتا رہا. امام رضا نے ارشاد فرمایا وہ حسنین کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ, امام کا بھائی ہے, امام کا بیٹا ہے. اس نس کو مخصوص کر دیا زمانے. مخصوص, ہاں, کہ وہ نس کی سمجھ, میں یہی کہہ رہا ہوں, سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے کچھ کنفیوژن ہو سکتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. بھائی مجھے نس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو اپنی جگہ ہے. ہم اس پہ اگر کبھی وہ ہوا تو اس نہیں, آپ نے یہ بہت بڑی بات کی ہے حضرت. ہاں, یہ تو آپ نے اپنے مکتب کے بالکل الٹ بات کر دی ہے. ہم نے اپنے مکتب سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہوا ہے. اچھا اچھا, جو میں نہیں کہہ رہا, آپ زیادہ جانتے ہیں اپنے مکتب کو. میری مراد یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں مشہور ہے, زبان زد عام ہے کہ سید جو ہے وہ آگ اس کے اوپر حرام ہے. ہم نے فرمایا کہ یہ صرف حسنین کے ساتھ. ہاں, یہ حدیث ہے, اور اس میں جو بھی سید ہے آج وہ امام رضا کا جو بھائی ہے اس سے بڑا سید تو نہیں ہے. جو امام کا بھائی بھی ہے, امام کا بیٹا بھی ہے. اس سے امام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے جو کرتوت ہیں تم نے استغفار کرو تو صحیح, نہیں تو ٹھیک. یعنی اہل بیت سے دین لینا ہے, عصر رسول میں جانا ہے. ابھی ہم اہل بیت کو بھی رہنے دیتے ہیں فی الحال. اچھا, جو کچھ ہے عصر رسول سے ملے گا. صحیح ہے, اس میں تو اتفاق ہے نا. بالکل اتفاق. عصر رسول سے ہی یہ ملے گا کہ اہل بیت سے لینا ہے. وہاں پہنچیں گے تو بات چلے گی. اب مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں, کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عصر رسول میں جانے ہی نہیں دیتے. ہاں, کیونکہ وہاں عصر رسول میں تو واضح ارشادات موجود ہیں کہ اہل بیت سے دین لینا. نہیں, یہ بھی نہیں کہہ رہا میں. اچھا, یہ بھی نہیں کہہ رہا. ہاں, یہ بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیے, اگر مجھے عصر رسول میں جا کے اس بات کی اجازت نہ ہو کہ ان میں سے کون سی چیز رسول نے فرمائی ہے, کون سی چیز نہیں فرمائی ہے, اس کا مطلب ہے مجھے عصر رسول میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے نا. صحیح ہے. میں فرض کر لیجئے علم کے موتی ہیں, لیکن موتیوں کے ساتھ کچھ جعلی چیزیں بھی بک رہی ہیں. میں مدینہ میں جا کے وہ علم کے موتی سے ملنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں دیکھے بغیر لینا پڑے گا. بھائی میں تو دیکھ کے لوں گا. نہیں, گستاخ. اچھا, صحابہ سارے عادل ہیں, آپ تحقیق نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بدل دیا نا. راستہ بند کر دیا. اب جو مل رہا ہے وہ مدینہ سے نہیں مل رہا ہے. اب اموی آپ کو سامان ملے گا. اچھا, اموی موتی ملیں گے, اور انہوں نے جو فیکٹریاں بنائی ہیں, انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو چیز کی ہے, استعمال تو وہی ہوئے ہیں. جو فیبریکیشن ہوئی ہے, استعمال تو وہی ہوئے ہیں. بھائی میں تحقیق کر لوں, کیا حرج ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر اصلی ہیرا دے رہے ہیں تو میں اس کو جتنا ہی پرکھ لوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو یہ ضد کیوں ہے کہ نہیں میں عادل ہوں, تم نہ پرکھو, ایسے ہی لے لو. صحیح. اور وہ جو دوسری طرف جو اہل بیت کا اس طرف
اس طرف نہیں جانے دیتے. نہیں، ہم اہل بیت کی بات آئی بہت دور رہ گئی، سنت ہی کوئی نہیں ہے. یہ مباحثہ ہے، مباحثے میں مجھے اجازت دیں. نہیں معمولاً ہم نہیں بولتے یہ نا. اچھا، مباحثے میں ہم اپنے جو ابحاث عموماً کرتے ہیں، آپ کی میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تو آپ ماشاء اللہ مختلف موضوعات ہیں آپ کے، اچھا ماشاء آپ کا اللہ. جو انداز ہے، لیکن آج تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ تھوڑا جارحانہ نظر آ رہا ہے، وہ بدل رہا ہے. نہیں، ہم مباحثہ کر رہے ہیں. میں یہ ویورز کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مباحثہ کر رہے ہیں. اچھا، میں اپنی کلاس میں جب بات کرتا ہوں، لوگوں سے کویشچن کرتا ہوں، وہ جو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی جواب بھی صحیح نہیں ہوتا. آخر میں وہ کہتے ہیں یار تم خود ہی جواب دو. ہم جو بھی جواب دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا. اچھا، میں کہا یار تم جو صحیح جواب بھی دو گے اس پہ میں جرا کروں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صحیح جواب کو بھی ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے نہیں جاتا. تو ہم کلاس میں مباحثے میں بالکل الگ ہوتے اچھا، آپ اجازت دیتے ہیں لوگ آپ سے مباحثہ کرنے کی؟ ہاں، مباحثہ ہم تو ہمارا فخر یہی ہے کہ مباحثہ. میں آپ کو اور بات بتاؤں، ہم جب حوزۂ علمیہ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ مسجدوں میں مباحثہ کرتے ہیں. مسجدوں میں عام پبلک مسجد جو ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے مباحثہ کرتے ہیں، اور مباحثے میں ہم کافی داغ ہو جاتے ہیں. اس وقت میں ہمارا یہ ڈریس ہے، ہم اس کو معمم ہونا کہتے ہیں، عمامے سے ملبس بلباس روحانیت. میں معمم نہیں تھا، میرے جو ساتھی تھے وہ اکثر معمم تھے. وہ بحث کرتے ہوئے آواز اونچی بھی ہو جاتی تھی اور بحث زیادہ بھی ہو جاتی تھی. تو عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولانا سے لڑ پڑا ہے، عام آدمی ہے یہ کوئی، تو آ کے میرا گریبان تھام لیتے تھے کہ مولوی کی بے احترامی کرتے ہو. وہ کہتے تھے یہ ہم سے بڑا مولوی ہے، چھوڑ دو اس کو. تو یہ ہم ابھی مباحثہ کر رہے ہیں. اگر سننے والے بھی مباحثہ سن سکتے ہیں تو سنیں، نہیں تو پھر آج جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے باقی بیانات ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ سنیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، وہاں بھی ہمیں مسئلہ کیا ہے، وہ مجھے اس پہ فخر ہے. ہم بات کر رہے توحید کی، صحیح، کمنٹس میں گالیاں دی جا رہی ہیں. بھائی آپ کو یہ توحید جو آپ کو میں قسم کھاتا ہوں نہ آپ نے کبھی سنی ہے نہ آپ کو کبھی ملے گی، یہ صرف در اہل بیت سے ملتی ہے. وہ توحید بیان ہو رہی ہے، آپ گالی کس بات کی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ شیعہ ہیں. نفرت پہلے ہے، خدا بھی پیچھے رہ گیا ہے. ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ جو توحید والی بات آپ نے کی ہے نا حضرت، یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی. یعنی صحیح بات اس معنوں کے اندر بالکل اس کو اچھے اچھے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی مشہور کیا. شیعوں کے پاس توحید نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی بنیادی مسئلہ جو ہے نا، امامت سے بھی اوپر اگر جائیں تو ان کے پاس یعنی ان کی کتابیں توحید سے خالی ہے، ان کا معاشرہ توحید سے خالی ہے، ان کی اوزات تو یعنی جتنا بھی جو شرک ہے وہ سب ان میں پایا جاتا ہے. یہ ایک بنایا گیا، حالانکہ میں شاید پہلے یہ سمجھتا ہوں، لیکن جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا یا شیعہ کتب حدیث کا، تو اس میں تو پہلا چیپٹر ہی توحید کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں پوری بخاری کے اندر، میں کمنٹ کر رہا ہوں اپنے حوالے سے، پوری بخاری میں کتاب التوحید کو یا کتاب العدل نہیں ہے، لیکن اسی طرح جو شیعہ کتب حدیث میں پورا ایک چیپٹر ہے کتاب العدل کے نام سے. تو یہ فرق ہے، لیکن ہمارے یہاں بڑی باتیں پھیلائی گئی ہیں شیعوں کے حوالے سے. مجھے اس کا اعتراف ہے حضرت، میں اعتراف کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. شیعہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شیعہ کس کھیت کی مولی ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر 70 برس سندھ سے لے کے اسپین تک لعنت ہوتی رہی ہے. شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ بغض اور حسد تو ادھر سے ہے، حق تو وہاں ہے، ادھر سے شروع ہو رہا ہے نا. یعنی یہ جو آج ہم اہل بیت سے دور ہیں، الفق جو نہیں آئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے. جب ہو ہی نہیں سکتا، جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کی فقہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب شام خبر آئی ہے کہ علی حالت نماز میں شہید ہو، علی نماز بھی پڑھتا تھا. جن لوگوں سے ہم فقہ لے رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ علی تو اب وہ الفاظ نہیں لا سکتے. صحیح. اور جو علی پہ سب کرنے والے ہیں، سب و شتم کرنے والے ہیں، ان سے ہم تھوک کے داموں پہ احادیث لے رہے ہیں. جو علی کے خلاف تلوار اٹھانے والے ہیں ان سے ہم احادیث لے رہے ہیں. جو علی کے خلاف جو کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو، ان سے ہم احادیث لے رہے ہیں. تو وہ فقہ عال کیسے ہو سکتی ہے؟ فقہ عال نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی حوالہ نہیں چاہیے، کوئی اسپیشلائزیشن نہیں چاہیے، بالکل کامن سینس. اچھا حضرت، مجھے امتیاز بتائیے، ایک طرف فقہ اہل البیت ہے اور دوسری جانب فقہا کی ہے، جو عام لوگ ہیں جو جنہیں الفقہ علی مذاہب الاربعہ کہتے ہیں.
چاروں فقہ. اس فقہ میں اور اس فقہ میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس جو امتیاز کہہ سکیں کہ یہ اس فقہ کی امتیاز ہے؟ کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ہم تو ثابت کر چکے ہیں اپنے موقف دے چکے. کوئی قیاس ہی نہیں ہے. جو امتیازات تو تب ہوتے ہیں نا جب دو چیزوں میں قیاس ہو. عام لوگ کے لیے آپ جو عام لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. قیاس کمپیریزن کو کہتے ہیں. یعنی ایک معتبر ہے، ایک کا حکم ہے، دوسرا اگر اس کے علاوہ ہے تو بدعت ہے. ان میں سے کہیں ان کا امتیاز کیا ہے؟ ایک تو جنت میں پہنچا رہا ہے، دوسرا دنیا میں مشغول ہو. یہ میں صرف علمی مواحظہ کر رہا ہوں. ابھی اس کا کوئی کام نہیں ہے مجھے کون جنت جا رہا ہے کون جہنم جا رہا ہے. یہ ہم ایک علمی جنت جہنم کی بحث ہی نہیں سر. ہاں وہی کہہ رہے ہیں ایک علمی مواحظہ. میں اس سے آگے پہلے جانا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہاں 100 سال بعد لے کے آ رہے ہیں، 150 سال بعد. میں عصر رسول میں رہنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر. اصل وہ ہے جو کچھ ہے، سرچشمہ حیات وہ ہے، مہدین علم وہ ہے. ان میں فرق کے لیے دیکھیے جو مکتب اہل بیت کا نظریہ ہے اس کے تحت قرآن خود رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا نے تدوین فرمائی، تدوین کروائی. امیر المؤمنین کاتب وحی تھے اور باقی کچھ لوگ خواہ مخواہ ان کے نام شامل کیے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے. جو قرآن کے نزول کے وقت کافر تھے، مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، وہ کاتبان وحی میں شامل ہو جاتے ہیں. عقیدت اہل بیت سے محبت خود آپ کو جھلک کے نظر آئے گی کہ کتنی امت کو اہل بیت سے محبت ہے. اس لیے یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ انہیں اہل بیت سے دشمنی میں، رسول سے دشمنی میں یہ آگے تھے، اس لیے انہیں اعزازات سے نوازا جائے. قرآن خود رسول خدا کے زمانے میں تدوین ہوا ہے، محفوظ ہوا ہے، کامل ہوا ہے. بعد والی ساری کہانیاں ہیں. یعنی یہ جو قرآن مجید آج ہمارے سامنے ہے یہ امام علی نے جمع کی ہے، تدوین کی ہے. یعنی رسول خدا نے، رسول خدا کے حکم پہ یہ وہ قرآن جو کہتے ہیں نا امیر المؤمنین قرآن، جو امیر المؤمنین نے وہ تفسیر کے ساتھ اس کی بات ہم نہیں کر رہے. یہ جو بین الدفتین ابھی قرآن موجود ہے، یہ اگر رسول کی طرف سے جمع کردہ قرآن نہ ہو اور وہ کہانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں ان کے مطابق 2 شہادتیں، 1 شہادت، 3 شہادت کی بنیاد پر جو قرآن ہے، جو متواتر بھی نہیں ہے، اس قرآن کو کوئی انسان مان سکتا ہی نہیں. وہ قرآن اعجاز ہوگا ہی نہیں، وہ کوئی قرآن کلام رب ہوگا ہی نہیں. ہم جس قرآن کو مانتے ہیں یعنی جس طرح قرآن میں ہے ان علینا جمع ہوا بیان، جی وہ یہی قرآن ہے. اچھا دیکھیے نا، رسول خدا کی حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے 1 یا 2 راوی سے، چرست کے قرآن ثابت ہو جائے. اس کا فقہ العال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آل کے بغیر قرآن بھی نہیں ملے گا. اچھا حدیث تو بات کی بات ہے. اگر قرآن ملے گا تو عصر رسول سے ملے گا. ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو کچھ ملے گا عصر رسول سے ملے گا. وہاں سے جو ہٹائے آپ کو پھر مشکل میں ڈال رہے. جو کچھ ملے گا عصر رسول سے ملے گا. قرآن بھی آپ کو عصر رسول سے ملے گا، سنت بھی آپ کو عصر رسول سے ملے گی. وہاں سے ڈسکنیکٹ کر کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں سے لے لو، ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو. جان لو یہ قرآن تو کیونکہ ایک مسلم معجزہ ہے اور اس کی ضمانت قرآن نے خود دی ہوئی ہے اور اس پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے. اگر ان روایات کو لیا جائے، سنی روایت کو لیا جائے، شیعہ روایت کو لیا جائے، آپ کو قرآن ملے گا ہی نہیں. جو اختلاف ہے تحریف کے سلسلے میں اور جو بیانات ہیں اور جو اس کو پھر کور اپ کرنے کے لیے نسخ تلاوت کی ابحاث ہیں، یہ پھر بہت دقیق علمی ابحاث ہیں. ان سب میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارے اس لیے کر رہا ہوں. کوئی اگر پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں تو ان کو یہ اشارات بڑے کام دیں گے. ان کو بہت جو قرآن موجود ہے اس کے اوپر کامل یقین ہے. ہاں کامل یقین ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو رسول خدا نے خود تدوین فرمایا تھا، خود جمع فرمایا تھا. اس کے بعد سینہ بے سینہ اور تحریر کی شکل میں تواتر سے تمام مسلمان اور تمام اصحاب کے ذریعے آ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو اور وہ کہانیاں ہوں تو وہ تو قرآن ہی نہیں. اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس کے مخالف جتنی بھی روایات ہیں وہ سب باطل ہیں.
نہیں ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن زمانے رسول کے بعد جمع ہوا ہے جی. اور جمع ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ خلیفہ نے ذمہ داری لگا دی تھی کچھ لوگوں کی جن کا قرآن فہمی قرآن کے عالم ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک گواہی دو گواہی کی بنیاد پہ کہا یہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے، اور اس وقت بڑا اختلاف ہے ان کو، پھر اس کے اندر صحیح. ان روایت میں جائیں تو ان کے لیے کھلا ہے جن کو ان روایت میں ورود ہے. اس کے بعد کوئی قرآن جو ہے وہ بنا ہے، ایسا قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے جو عصر رسول سے ملے گا. عصر رسول کے بعد اگر آپ کہتے ہیں تدوین ہوا ہے، کسی اور کو کریڈٹ دینے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ پھر قرآن نہیں رہتا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا، یہ بہت یعنی بات تو ہے، لیکن اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو بعد میں جمع ہوا یعنی یہ والا جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے، نہیں، یہ بعد اس کا والا انکار نہیں ہے، یہ پہلے والا ہے. یہ پہلے والا ہے. ہاں، ذرا یہ بعد والا نہیں ہے. یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. وہ اس کو میں تاکید دوبارہ کر دیتا ہوں. جی جی لیکن یہ قرآن رسول کے زمانے کا قرآن ہے، رسول کا جمع یہ والا قرآن ہے. جی جی ہے نا، یہ کوئی اور قرآن نہیں ہے. اس پہ کوئی اور ٹائٹل آپ لگائیں تو وہ قرآن نہیں رہتا ہے. اگر رسول خدا نے خود، ہم اس کے ایک زیر زبر اور ایک حرف کے ہم پابند ہیں. کیوں پابند ہیں؟ اس لیے پابند ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے نا. یہ آپ سنت میں اتنے پابند نہیں ہو سکتے. سنت میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ نقل کیسے آئی ہے، وہ نقل کیسے آئی ہے، یہ روایت کیسے آئی، وہ روایت کیسے آئی، اس کا قرآن سے تعارض ہے یا نہیں ہے، اس کا باقی سنت متواترہ سے تعارض ہے نہیں. سب چیزوں کو پرکھنا پڑتا ہے، سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو قرآن بھی وہ ہے جو عصر رسول سے آئے، سنت بھی وہ ہے جو عصر رسول سے آئے. اگر عصر رسول سے کسی چیز کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں، اس چیز کی حیثیت، اس چیز کی قیمت صفر ہو جاتی ہے. اس کا پھر مقایسہ نہیں کیا جاتا کہ آپ کہیں جناب اس فقہ اور اس فقہ کے امتیازات کیا ہیں. کوئی امتیاز کیا ہماری، یہ فقہ ہی نہیں ہے. فقہ وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اچھا، اس مقدمے سے ہم کہاں آنا چاہ رہے ہیں؟ عصر رسول کے بعد دو سٹریم چلی ہیں، ایک مکتب اہل بیت چلا، ایک مکتب خلفاء چلا. مکتب خلفاء میں کیا ہوا؟ حدیث کے ساتھ پھر ایک لمبی کہانی ہے. اس میں لوگ اتنے آسانی سے یہ باتیں مانتے نہیں ہیں. موجود ساری اہل سنت کتابوں میں ہے، کوئی اختلافی بات ایک بھی نہیں کروں گا. یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم 100% اہل سنت منابع سے اپنا موقف ثابت کر دیتے ہیں، 100%، جبکہ یہ محالات میں سے ہے. بھئی میرا موقف میری کتاب سے ثابت ہوگا. میں اگر ایسا چیلنج آپ کو دے دوں کہ آپ اپنی باتیں 100% ہماری کتابوں سے ثابت کریں، 100% کیا 2% بھی ثابت نہیں ہوگا. وہ آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، بھائی تمہاری کتاب سے میری بات کیسے ثابت ہوگی. لیکن یہ اب اس کو میں کوئی زیادہ وہ نہیں بولنا چاہتا. یہ اہل بیت کا اعجاز ہے. اہل بیت کا اعجاز، احسنت، جزاکم اللہ. یہ ان کا اعجاز ہے، ہماری کوئی اس میں حیثیت ہی کوئی نہیں. جو فقہ رسول خدا کے بعد حدیث پہ پابندی لگی، حدیث جلائی گئی، حدیث کو ممنوع قرار دیا گیا، حدیث تدوین نہیں ہوئی، حدیث نقل نہیں ہوئی 100 سال، یعنی کہ لکھی نہیں گئی ہے، آپ نشر کر سکتے ہیں سینہ بے سینہ. آپ اس کے لیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سسٹم کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. وہ حدیث بعد میں فیبریکیٹ ہوئی ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. بھائی سنتی ہوتا تو پھر کوئی انسٹیٹیوشن قائم ہونی چاہیے تھی کہ بھئی سنت کو بھی محفوظ کرو. قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے ہیں تو سنت کو یکسر ریجیکٹ کر دیا گیا. اچھا، یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے، حضور نے فرمائی ہے، تو پھر اس زمانے میں سنت مدون ہوتی، اہتمام ہوتا. اس زمانے میں تو بقول ان کے قرآن بھی مدون نہیں ہے. اس کو ہم نے اسی لیے پہلے اس کو حل کیا ہے. اچھا اچھا اچھا. میں جو ادھر سے میں نے شروع کیا اس کی وجہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن ہی مدون نہیں ہے تو سنت کا اور قرآن کا آپس میں میل جول کیسے کرتے ہیں؟ کیا میل جول کیا؟ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ، دونوں چھوڑی ہیں حضور نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. تو جب قرآن ہی جمع نہیں ہے، سنت تو پھر بعد کی بات ہے نا، وہ تو مدون ہوگی نہیں.
قرآن بھی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا فرمائیں میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اس وقت یہ قرآن جب انہوں نے آپ فرض کر لیے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد، ابھی مجھے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے کتنے سال، 2-4 سالوں کی بات ہے. 4 سال تک باقی صحابہ کیا کریں؟ قرآن تو مدون ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں قرآن، میں کوئی پیچھے پھرتا رہوں گا. آپ کو چند جو یاد ہیں دوسرے کو، اس وقت تراویح بھی نہیں تھی کہ اس طرح کے حافظ ہوتے، وہ بھی جا کے حضرت عمر کے دور میں کہیں جا کے اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اسے تراویح بھی نہیں تھے، اس قسم کے حافظ بھی نہیں تھے. تو پھر میں کیا کرتا، کیسے تمسک کرتا قرآن سے؟ ہے ہی نہیں. محال ہے بھائی. رسول خدا کسی ایک دن کے لیے، ایک لہجے کے لیے بھی، ایک آدمی رسول خدا کے بعد 5 منٹ زندہ رہا ہے، 5 منٹ بعد مر گیا، اس کے لیے امکان ہی نہیں تھا. نہ وہ سنت سے تمسک کر سکتا ہے اس لیے کہ سنت ممنوع ہے، نہ وہ قرآن سے تمسک کر سکتا ہے اس لیے قرآن مدون ہی نہیں ہے. اس اسٹریم پہ اگر آپ آ جاتے ہیں مکتب خلفاء کی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے اور اہل سنت ہم ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، آپ کے پاس کدھر سے آئی؟ آپ اس کے اہل کیسے بن گئے؟ آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ کی تاریخ تو یہ ہے. ابھی اس میں مجھے زیادہ اصرار نہیں ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ ہمیں کوئی سر جھکانے کی یا شرمندگی ہو گئی. خلفاء نے منع کیا تھا مطلب حدیث لکھنے سے. شرمندگی تو بہت ہونی چاہیے. اگر مجھے ایسی سچویشن سامنے آ گئی تو میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا. نہیں، مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ قرآن مجید کی تدوین کے زمانے میں خود حضور نے منع فرمایا تھا کہ کہیں دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائے نا. کوئی ایسی چیز روایت نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لا تکتب عنی ہے، لا تکتب عنی شیئا یہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے فی زمن تدوین القرآن، کہیں بھی نہیں ہے. یہ ابھی آپ کے ذہن میں آیا ہے. یہ آپ کے بزرگوں کے ذہن میں ایسی روایت گھڑنا نہیں آئی ہے. نہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو دفاع کریں گے. نہیں دیکھیں، نہیں میں علمی بحث کر رہا ہوں نا. علمی بحث میں آپ مجھے آزادی دیجیے تو آزاد بولیں. ٹھیک ہے، علمی مباحثے میں یہ کوئی وہ احترام، باقی سب اپنی جگہ ہم آپ کا بھی بہت احترام کریں گے، لیکن جب اپنا علمی موقف پیش کر رہے ہوں گے اس میں بالکل ہم آزادانہ بولیں گے. صحیح. پر صرف ایک مباحثہ، اور مباحثے کا جو ہے وہ جو طالب علموں میں مباحثہ جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں شاید یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں. یہ باتیں تو ایسی ہو رہی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کوئی گلاس مار دے اور کیا ہو جائے، پھر پوچھیں پروگرام میں کیا ہوا. ٹھیک. اچھا سلامت رکھے آپ. اچھا دیکھیے، یہ ہوا. اس کے مقابل میں اہل بیت کی سٹریم میں کیا ہوا یا ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ابھی صرف اتنے پہ اگر ہم اکتفا کر لیں، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ سنت عصر رسول میں بِإِمْلَاءِ الرسول و کتابت علی ابن ابی طالب ساری کی ساری تدوین ہو گئی تھی. ہمارے پاس کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ حدیث تدوین نہ کرو، یہ حدیث قرآن کے ساتھ خلط ہو جائے گی. وہ کیسے خلط ہو جائے گی؟ یہ اعجاز ہے. قرآن کے ساتھ کوئی چیز خلط نہیں ہو سکتی ہے. تو ابھی ہو جانی چاہیے نا. آج آپ کسی بچے سے کہتے ہیں قرآن اور سنت دونوں حفظ نہ کرو نہیں تو خلط ہو جائے گا. یہ آج کل کے بچے سے خلط نہیں ہوتا. اس زمانے کے عرب جو اس اعجاز کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اس وقت فصاحت و بلاغت اپنے اوج پر تھی، اسی لیے قرآن کا معجزہ فصاحت و بلاغت بھی ہے اور وہ معانی بھی ہیں. صرف یہ فصاحت و بلاغت صرف نہیں ہے، وہ ہمارے جو الہات کی ہم نے آبحاث کی تھی اس میں جو قرآن کی طرف مشکلات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کو ہم نے بحث نہیں کی. وہاں یہ آبحاث بڑی آتی ہیں اور اس پہ بڑی گفتگو ہے. محال ہے آج کا کوئی بچہ خلط نہیں کرتا ہے. اس وقت اصحاب النجوم، وہ نجوم خلط کر دیں گے، انہیں قرآن و حدیث کا فرق پتہ نہیں چلے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اہانت ہے. توہین صحابہ کا پرچہ ہونا چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا، دوسری اسٹریم کیا ہے؟ دوسری اسٹریم یہ ہے کہ رسول خدا وہ سنت جو امت کے کام کی ہے وہ ساری کی ساری خود لکھوا رہے ہیں. لکھنے والا باب مدینۃ العلم ہے، لکھوانے والا مدینۃ العلم ہے. وہ کتاب تدوین ہوتی ہے
اسے کتاب علی کہتے ہیں، جفر جامع کہتے ہیں. وہ کتاب ائمہ کے پاس ہے، دسترس میں ہے، امت کے لیے ہے، لیکن امت کی طرف سے پابندی ہے. بیان نہیں کر سکتے ہیں. پابندی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. پابندی کی وجوہات بیان کرتے ہیں نا آپ. ہم نے تو وجوہات کو کہا کہ یہ وجہ، پابندی کی یہ وجہ نہیں ہے. پابندی کی کیا وجہ ہے وہ پھر مناظرہ ہو جائے گا. ذہن چلائیں، سب کے ذہن میں آ جائے گا. کوئی ضروری نہیں ہے شیعہ ہو کیا ہو. ٹھیک ہے، صرف وہ جمود کو توڑ کے، تقدیس کو توڑ کے، ایک طالب علم کے طور پہ، ایک ریسرچر کے طور پہ سوچنا شروع کرے، تاریخ کو پڑھنا شروع کرے، باتیں واضح کھلتی چلی جائیں گی. امیر المومنین کے پاس ساری سنت مدون موجود ہے. وہ مدون سنت پھر اہل بیت میں آگے چلی ہے. اہل بیت میں چلتی ہوئی جب اہل بیت کو موقع ملا، بنی امیہ اور بنی عباس کے اس درمیانی فاصلے میں جب اہل بیت کو موقع ملا، اہل بیت میں کسے موقع ملا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور امام محمد باقر علیہ السلام کو جب اجازت ملی، اس سے یہ حدیث لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی. محفوظ ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ دین جو ہے یہ خود رسول اللہ کے زمانے میں اہل بیت نے جمع کیا تھا، امام علی نے جمع کیا تھا، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو آپ زحمت نہ کریں کسی بھی چیز. ہمیں سب کچھ رسول سے ملے گا، سب کچھ وہیں ہونا چاہیے تو آپ کو ملے گا. رسول ایسے ہی چھوڑ گئے ہوں اور جس کو بعد میں امت نے بیٹھ کے اتنا اختلاف کرنا ہو تو اس میں سے کچھ ملے گا آپ کو، اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. رسول جب فرما گئے ہیں جی تو پھر رسول کی حدیث بھی، اور رسول نے جو قرآن ہم تک، قرآن رسول نے ہی پہنچایا. ہمیں تو کسی، نہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور سورس. تو یہ دونوں رسول ہی سے ہمیں ملتا ہے، اور رسول سے ملنے کا واحد سورس فقہ آل ہے، اہل بیت. یہ رسول نے خود بھی فرمایا ہے، عملاً بھی پتہ ہے. کوئی ایسا عالم جو اہل بیت کے مقابلے میں جیسے عالم کہا جا سکتا ہو، تاریخ اسلام میں نہیں آیا ہے. اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی تعارف نہیں. تمام لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے محتاج رہے اور اعتراف کرتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. حدیث بھی امیر المومنین کے پاس تھی، رسول نے املا کروائی تھی، علی نے لکھا تھا، اور وہ حدیث اہل بیت کے پاس محفوظ تھا. اسی لکھی ہوئی حدیث سے اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ انہوں نے نہیں بھی لکھا تھا پھر بھی صحیح بیان کر رہے، یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. لیکن ہم 1,00,000 لوگوں کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1,00,000 لوگوں نے لکھا بھی نہیں، رہے بھی نہیں، ان کا فل ٹائم یہ ہے بھی نہیں، ترجیحات بھی ان کی یہ نہیں، اور وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ جو قیاس کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سند نہیں ہے. کون سی جو دیگر لوگ قیاس کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم سند نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سند بن سکتی ہے ہمارے لیے. اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن میں استنباط کرتا ہے یا قرآن میں استنباط تب کر سکتا ہے جب قرآن رسول سے ملا ہو. اگر وہاں بھی آپ کوئی اور کہانی لے کے آ جائیں تو وہ قرآن میں استنباط سے بھی رہ جائے گا. ابھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن ہمیں رسول سے ملا ہے، رسول سے ملے ہوئے قرآن سے آپ استنباط کر سکتے ہیں. اہل بیت سے ملی ہوئی حدیث سے آپ استنباط کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کا دوسرا راستہ تو بند ہو گیا تھا، ہے ہی نہیں. کوئی راستہ ہو تو مقایسہ ہو نا کہ بھئی یہ والی حدیث لیں یا یہ والی حدیث لیں. یہ حدیث بند ہے. اس کے بعد ایک پروگرام آپ نے ڈاکٹر صداقت صاحب کے ساتھ کیا، وہ جو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ رافضیوں کا فیضان ہے اور 16,000 18,000 فگر دے رہے تھے. کہ وہاں بھی سوال یہ ہے کہ اس وقت علماء کو ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی کہ آج تو وہ رافضیوں کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ان سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی کتابوں کو اپنے کتاب خانوں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اتنی حدیثیں رافضیوں سے لے لی. سوال مجھ سے پوچھا. جی میں آپ بتا دیجئے، میں بھی جواب دے دوں، سب کو ویسے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے اس کا جواب. میں تو یہ سمجھا ہوں حضرت کہ چونکہ باقی سب نے تو منع کیا تھا نا حدیثیں لکھنے کا، تو حدیثیں صرف رافضیوں کے پاس ہی تھی، یعنی ان لوگوں کے پاس جو امام علی کے شیعہ تھے ان کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی تھی، باقی کسی کے پاس حدیثیں موجود نہیں تھی. اس لیے جب بعد میں بخاری اور احمد بن حنبل یہ لوگ مجبور ہوئے انہوں نے وہاں سے دین لینے پہ. اس کے علاوہ نہیں تھا نا.
تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا. وہی تھا. تو اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ فقہ الآل نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی فقہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں حدیث اہل بیت کے سلسلے سے نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو تھوڑا بہت ہے وہ اسی سرچشمے سے ہے، فیضان روافظ ہے. فیضان روافظ ہے. اب اسی سرچشمے پہ جب آپ کو بلائیں تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس تو جو اس میں سے چند قطرے پہنچے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ کہاں سے معتبر ہو گئے؟ آپ کا سارا اعتبار ادھر سے ہے. صحیح. اچھا یہاں تک تو چلیں، ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مباحثے سے یا اس ٹاک سے، گفتگو سے بہت سارے سوالات ان کے حل ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. یا سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، نئے سوالات. جیسے میرے ذہن میں ابھی ایک سوال ہی آ رہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اہل بیت کی فقہ ہے اور ہم مان لیتے ہیں صحیح ہے، تو پھر شیعوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کی تو ڈائریکٹ تو فقہ کی پیروی نہیں کر رہے. یا تو آپ عراق کے مرجع کی پیروی کر رہے ہیں یا ایرانی مرجع کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں نا. اہل البیت تو آج موجود نہیں ہے اس طرح جس طرح اپنی حیات کے ساتھ. تو یہ تو آپ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور غیر معصوم کے اوپر آ گئے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اہل البیت کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کسی غیر معصوم کی پیروی نہیں کرتے. یہ تقلید کرنا پیروی نہیں ہے؟ کوئی غیر معصوم کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں اس کے منہ پہ دے مارے. تم ہوتے کون؟ جیسے میں نے پہلے دوسروں کے لکھا ہے وہ یہاں بھی یہی کہوں گا. اگر اہل بیت ہے تو ہے، نہیں ہے تو آپ کون ہو بھائی؟ آپ کے کہنے پہ چلیں ہم، آپ کی پیروی کریں، ہمیں اس کا کہاں سے حکم ہے؟ یہ جو فقہا جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے کچھ جاہل کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی، ائمہ کی پیروی ہوتی ہے، ائمہ کی اطاعت ہوتی ہے. مجتہد کی پیروی نہیں ہوتی، مجتہد کی اطاعت نہیں ہوتی، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے. صحیح. تقلید گلے میں پھندے ڈالنے کو کہتے ہیں. جن بیچارے جاہلوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ تو ہم نے ایک پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا کہ بھئی میں بجائے اس کے خود بیٹھ کے اپنی ساری زندگی رائے اہل بیت کو نکالوں، آپ میرے طرف سے نکال دیں اور آپ کی اس بات پہ میں بھروسہ کر لوں گا کہ یہ اہل بیت کی رائے ہے. اور وہ پھندا میں نے آپ کے گلے میں ڈال دیا. کل کو کوئی مشکل ہوگی میں کہوں گا اس نے مجھے کہا تھا یہ اہل بیت کی رائے ہے، میں نے اس پہ اعتماد کیا تھا. اس اعتماد کے بھی پھر وہ ہیں شرائط ہیں. آپ ہر کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ہر کسی کے پیچھے نہ نماز پڑھ سکتے نہ ہر کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں. اس کو بھی اپنی پوری زندگی کا ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ مقام افتاء تک پہنچتا ہے. آپ کے احترام کے ساتھ آپ مفتی ہیں جی، آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. میں آپ سے عمر میں بھی زیادہ ہوں اور عمر میں جتنا زیادہ ہوں اتنا زیادہ میں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور میں نے محنت بھی بہت کی ہوئی ہے، لیکن میں مفتی نہیں ہوں. میں صاحب نظر ہوں، میں نظر رکھتا ہوں، میں درس سے اجتہاد دیتا ہوں، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس جگہ تک پہنچنے میں وقت لگے گا. ہمارے یہاں 2 سال ہے حضرت، پڑھ لیے اور بس آپ مفتی ہیں. ہاں، تو اگر وہ اعتراض آپ ہم پہ کرتے ہیں تو وہ اعتراض آپ کے اوپر بھی آ گیا ہے نا. تو اس لیے تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر معصوم کی پیروی کرتے ہیں. غیر معصوم کی پیروی ہمارے لیے، ہمارے عقیدے کے تحت غیر معصوم کی پیروی آپ کو سیدھا جہنم لے جاتی. اچھا، ہو ہی نہیں سکتا وہ جنت لے جائے. جنت تو وہ جائے نا جو خود جا رہا ہو. جو خود جنت نہیں جا رہا ہو آپ کو جنت کیسے لے جائے گا؟ اچھا حضرت چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. یہ پھر بتائیں کہ آج پھر اہل بیت سے آپ رہنمائی کیسے لیتے ہیں جو آج کے مسائل ہوتے ہیں؟ جیسے آپ کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے وہ، بلکہ شیعہ لوگ ان کو امام زمانہ کہتے ہیں، امام عصر کہا جاتا ہے. تو امام عصر تو سامنے ہونے چاہیے نا جو رہنمائی بھی کرے. تو غائب امام کے ساتھ آپ کا کیسے رابطہ ہے؟ ہم نماز میں سورہ حمد میں خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. کیسے دیتے؟ کون سا رابطہ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ تو ہمارے شرح کے قریب ہے. ہم قریب نہیں ہیں. یہ ساری تقرب اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. اگر ہم بھی اللہ سے اتنے قریب ہو تو بات تو ختم ہو گئی.
ہم تو قریب نہیں، ہم تو بہت دور. اللہ قریب. ہاں یہ قرب وہ نہیں ہے، ہاں مکانی قرب نہیں ہے جو ہم نے ایتھزم کی کچھ ابحاث میں کچھ اشارات کیے ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے کہ اگر اللہ مجھ سے قریب ہے تو میں بھی اللہ سے قریب ہو گیا نا. اگر یہ قرب میں اس کے گلاس کے قریب ہوں تو یہ گلاس مجھ سے قریب ہے. یہ مکانی نہیں ہے، یہ قرب مکانی نہیں ہے کہ وہ اللہ اگر قریب ہے تو میں بھی تصرف ہے. یعنی ابھی اس کے ابحاث پھر لمبی چوڑی بحث ہیں، ادھر نہیں جاتے. اس کا مختلف توجیحات بھی کر سکتے ہیں، مختلف بیانات بھی ہو سکتے ہیں، ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے. لیکن اتنا سمجھ لیں کافی ہے. دیکھیں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر تمہارے پاس امام زمانہ کا وہ ہے، واٹس ایپ نمبر ہے. لازمی بات ہے، لازمی بات نہیں ہے نا. کمیونیکیشن مین صرف یہ نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ واٹس ایپ نمبر ہے، اعوذ باللہ میں اہل بیت کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے جو لوگ وہ سوال کرتے ہیں ان کے دماغ میں تو آئے گی نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کمیونیکیشن مینس ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میرا خدا سے وہ ارتباط ہے جو میں ہر روز دن میں پتہ نہیں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. وہ کیسے ہدایت دے گا بھائی؟ نمبر ہو کچھ ہو، میں ہر روز اپنا میسج چیک کروں. یہ کمیونیکیشن مینس صرف یہ نہیں ہے، اللہ کے پاس اور ہیں. ابھی یہ جو ہمارے پاس مینس ہیں یہ گزشتہ لوگوں کے پاس نہیں تھے. ابھی مثلا ہمارے روایات میں ہے، اور شاید آپ کی طرف بھی ہو، جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، وہ ساری دنیا ان کی آواز سنے گی. پرانے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو تسلیم کرنا، کیونکہ اس وقت کی کمیونیکیشن کے مینس نہیں تھے. ابھی آپ اعلان کریں تو سب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ فالوورز بھی اتنے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کی بات پہنچ جاتی ہے. ابھی کوئی تعجب نہیں. آج سے 50 سال پہلے والے سے کہیں وہ کہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کوئی علم ہے ہی نہیں. وہ بھی کون سا ما اوتیتم جو ابھی قیامت تک انسان ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچے گا. وہ جو علم ہے وہ الا قلیلا ہے. تو کمیونیکیشن کے بڑے مینس ہو سکتے ہیں. ان مینس کے مطابق ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر حجت نہ ہو، حجت یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، وہ واسطہ در فیض ہیں. اگر وہ نہ ہو تو لساخت الارض علی اہلہا، یہ زمین و آسمان قائم رہ ہی نہیں سکتی بغیر حجت. پھر ایک مہدویت ایک الگ بحث ہے، وہ اس پہ مفصل گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ سارے ابحاث حل ہیں، بہت آسان حل ہیں ان کے، لیکن شبہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ابحاث مشکل ہو جاتے ہیں، یا صرف شبہہ سنتے ہیں. اس کا جواب اس لیے نہیں سنتے کہ جواب دینے والا رافضی ہے، یہ جو بھی جواب دے گا غلط ہے. اور اگر اس کا جواب صحیح معلوم ہو رہا ہے تو پھر کہیں گے یہ جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو سچ لگتا ہے. تو آپ ایسا سچ بولیے جو دوسروں کو سچ لگے. آپ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے کیا ہے. شیطان زندہ ہے ہزاروں سال سے، کوئی مشکل نہیں. امام زندہ ہو تو محال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہمیں محبت نہیں جتنی شیطان سے اتنی بھی نہیں. شیطان کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی کسی کو آج تک اشکال نہیں ہوا. جو دشمن خدا ہے، جو گمراہ کرنے والا ہے، وہ موجود ہے. وہ کیسے موجود ہے؟ اس کے کون سے کمیونیکیشن مینس آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں. لیکن نمائندے تو ہیں، نمائندے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن غیر مستقیم وہ خود بھی تو وسوسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود بھی تو گمراہ کرتا ہے. وہ گمراہ بھی صرف القاء وسوسے کی حد تک کی، وہ نمائندوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، مستقیم بھی کرتا ہے. ہمیں اس کمیونیکیشن مینس کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے کرتا ہے، لیکن وہاں تسلیم ہے. ہاں یعنی وہ جو اوامر بھیجتا ہے، آرڈرز بھیجتا ہے اپنے نمائندوں تک، تو وہ کس ذریعے سے بھیجتا ہے؟ نمائندوں تک بھی اور ہم تک بھی. ہر شخص کا شیطان ہے نا. وہ جو میرا شیطان مجھے بہکا رہا ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے نا. وہ کون سا کوئی کال آتی ہے میں آف کر دوں تو وہ ختم ہو جائے گا رابطہ؟ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہے. گمراہ کرنے والے کے لیے کوئی سوال نہیں، کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا. ہدایت کرنے والے پہ سارے سوال ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم گمراہ ہونے کے لیے خلق ہوئے. کوئی الہی ڈیوائن انتظام ہدایت کا نہیں ہے، ڈیوائن انتظام گمراہی کا ہے. اس کے مقابل میں ڈیوائن انتظام ہدایت کا نہیں ہے. اگر ہو تو اس پہ یہ سارے اشکال لازم آتے ہیں.
گمراہی پہ کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اندر یہ طاقت ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے محبین یا فالوورز کے دل میں القاء کرتے ہیں۔ ہم کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، ہم صرف امکان کی بحث کر رہے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے، عقلاً، ہاں، عقلاً ممکن ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ ایسا حجت ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، پرانے زمانے میں لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے ان کو یوں سمجھایا گیا کہ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے ہے اور پھر بھی اپنا فیض پہنچا رہا ہے، آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر یہ بادلوں کے پیچھے بھی نہ ہو تو زمین اپنے مدار میں کہاں سے کہاں نکل جائے، یہ زمین قائم ہی نہیں رہے گی۔ یہ سورج واسطہ در فیض ہے، یہ ہے فیض الہی جس کی وجہ سے آپ رکے ہوئے ہیں، لیکن سورج اس مادی گریویٹی کے لیے واسطہ در فیض ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح معنویات میں بھی واسطہ در فیض ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس پہ ہمارے پاس ادلہ ہیں۔ ان ادلہ پہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ تو ایسے اعتراضات ہیں جن کو سننا بھی نہیں چاہیے، ارزش وہ ہے اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس کو جواب دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا خدا کے نظام ہدایت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کیسے ہے، ادھر سے شیطان کے آپ ذرا دکھا دیں، شیطان کا ہونا وہ کر لیں، اس پہ اس قسم کے تمسخر، اب یہ تمسخر کرتے ہیں اور بچے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تمسخر کر کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہدایت سے ہٹا رہا ہے، یہ شیطان ہے، شیطان کے نمائندے ہیں، یہ ہے نا، جو امام مہدی کے حوالے سے تمسخر کرتے ہیں، وہی ہدایت کے حوالے سے۔ مجھے امام مہدی سے بھی کام نہیں ہے فی الحال، یہ ہے نا بھائی، خدا کی طرف سے ہدایت کا کوئی انتظام نہ ہو، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے، اس کا تمسخر کرے، بحث کرو بھائی، اگر آپ دلیل مانگو وہاں تک تو بالکل صحیح، کوئی مشکل نہیں، لیکن نظام ہدایت نہیں ہے کہیں تو اس کے عقل پہ ہنسنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نظام ہدایت کچھ بھی نہ ہو اور آپ پہ چھوڑ دیا ہو۔ آپ نے حشر کیا کیا ہے؟ رسالت مآب نے جو دین دیا، جو آئین دیا، جو تربیت کی، اس پر اگر اس کے بعد امیر المومنین کی امامت میں یہ امت چلتی تو اس نے پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا تھا۔ ابھی جو اس حال ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی انحراف کی وجہ سے، وہی انحراف ہے، چھوٹا سا انحراف ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی یہ خیال تھا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، ساری عبادت تو کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا انحراف۔ میں مثال یہ دیتا ہوں، یہاں سے اگر فلائٹ ٹیک آف کرے، لاہور جانا ہو، یہاں سے 1 ڈگری اس کو اگر ہلا دیں تو وہ دہلی پہنچ جائے گا، لاہور نہیں پہنچے گا۔ ایک تھوڑا سا تو کیا تھا، باقی سب تو میں کر رہا ہوں۔ تو وہ اثر رسول سے جو ہلا ہے تو پھر وہیں سے ہم سب ایسے رسول، ہم اس سے ادھر ادھر کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے اثر رسول میں، وہاں تک ہم وہاں کی بات کرو، سارے مسائل حل ہیں۔ وہاں سے کہیں اور لے جاتے ہو، ہمیں اس کی بات۔ حضرت آخری میرا سوال ہے وہ یہ کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق گفتگو چل رہی، تو بس اتنا بتا دیجیے کہ کیا کوئی خاص وقت مقرر ہے امام مہدی کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز لوگ جو ہے وہ پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں لوگ یہ کہتے ہیں میں امام مہدی ہوں، تو کیا کرائیٹیریا ہے اس کا؟ دیکھیے، وقت ظہور کا معین نہیں ہے، علائم ظہور ہیں، علائم ظہور میں بھی کچھ حتمی ہیں، کچھ حتمی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بحث یہاں آ جاتی ہے بدا کی، جو ہم پہ الزام ہے کہ یہ بدا کے قائل ہیں اور یہ بہت بری چیز ہے۔ جیسے متعہ کا الزام ہے کہ یہ متعہ کے قائل ہیں، وہ انتہائی بری چیز ہے، اس پہ بھی اسی قسم کے تمسخر والے وہ کیے جاتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ رسول کے زمانے میں تھی، اصحاب عمل کرتے تھے، اور پھر اس کے لیے جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ توہین رسول بھی ہے، توہین صحابہ بھی ہے۔ لیکن کیونکہ انہیں مزہ آتا ہے کہ اس سے شیعہ ان کے خیال میں ذلیل ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے تمسخر اڑا دیا، اسی طرح بدا ہے۔ اب پتہ جن آپ کو پتہ ہے بدا کیا ہے وہ اس کو لے پائیں گے، جن کو نہیں پتا وہ پھر کبھی صحیح۔ تکوینیات میں جو نسخ ہے اسے بدا کہتے ہیں، تشریعیات میں جو نسخ ہے اسے نسخ کہتے ہیں، ناسخ کہتے ہیں، اگر پھر بھی کسی کو تھوڑا سا سمجھنا ہو اشارے کے لیے۔ تو
جو علائم اگر کہے بھی گئی ہیں ان میں بدا بھی ممکن ہے، وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو کذب ہوا نا. نہیں، نسخ کذب ہے. ایک کام اللہ نے مقرر کر دیا نہیں، پھر واپس وہ لے رہا ہے. شریعت تشریع میں نسخ ہے نا، تو کذب ہے. نہیں کذب نہیں، پھر تکوین میں کیوں ہوگا؟ کیونکہ تکوین مقرر ہے ہر چیز. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق اس کے منازل اور اس کے مقرر کر دیے. نہیں، تقدیر بھی حتمی و غیر حتمی ہے. اچھا، تقدیر میں بھی ہے، صحیح. ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہر چیز تقدیر حتمی. تو آپ اس کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ علائم کی بات کر رہا تھا کہ اچھا، علائم کچھ تو حتمی علائم ہیں، ہاں. کچھ غیر حتمی علائم ہیں. ان علائم میں تبدیلی بھی ممکن ہے. اچھا، دیکھیں، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ بدا ہے، اس کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے. دعا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے خدا نے جو لکھا ہوا لکھ دیا ہے. آپ کی دعا کرنے سے تبدیل کیسے ہو جائے گا؟ اگر تبدیل نہیں ہونا دعا لغو ہو گیا نا. ادعونی استجیب لکم، خدا بھی نعوذ باللہ صحیح نہیں کہتا. پھر بھائی لکھ دیا ہے. پھر میں امتحان سے پہلے اتنی دعائیں کیوں کرتا ہوں؟ میرے امتحان اچھا ہو جائے، میرا انٹرویو ٹھیک ہو جائے. کیوں دعا کرتا ہوں؟ سارے مسلمانوں کا متفقہ ایمان ہے بدا پہ. لیکن کیونکہ یہ نام اگر شیعوں کی طرف سے آتا ہے اور ان کی طرف منسوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مخالف ہیں. ہو نہیں سکتے ہو بھائی مخالف، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم خارج نہیں کر، تکفیر نہیں کر رہے، لیکن بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ملتزم ہو. ایک چیز جس کا التزام ممکن نہیں ہے وہ سارے ملتزم ہیں. امام مہدی سے اس کا ربط صرف یہ تھا کہ علائم، اول جو حتمی علائم ہیں وہ بیان ہے، جو غیر حتمی علائم ہیں وہ بیان ہے. پھر وہ الہی نمائندہ ہے. جو خطبہ فدق کی میں نے بات کی تھی نا، کہ کوئی خطبہ فدق پڑھے تو اسے خود پتہ چل جائے گا یہ بی بی نے ارشاد فرمایا ہے. ایک عام انسان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. وہ جب اپنے علم کے ساتھ آئے گا، اپنے عدل کے ساتھ آئے گا، اپنے حسن کے ساتھ آئے گا، اس جمال محمدی کے ساتھ آئے گا، سب پہچان لیں گے. حضرت کو نہیں پہچانا تھا کیا؟ اپنے بچوں سے زیادہ پہچانا تھا. تو امام زمانہ کوئی پہچان نہیں. انشاءاللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ حضرت. گفتگو تو بہت بہتر اور ایک اچھی گفتگو جا رہی ہے احسن انداز میں، لیکن وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سلامت. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. میں معذرت بھی چاہوں گا کہ اگر کہیں میری آواز بلند ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات کی گئی ہو آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، کوئی دل آزاری یہاں وہ نہیں تھا. اگر میری طرف سے بھی اگر آپ کو کوئی ایسا نہیں، آپ کا تو لطف ہے، کرم ہے، محبت ہے. شکریہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب ہم محبت میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے محبت نہ ہوتی تو میں یہ باتیں نہ کرتا. یہ باتیں میرے لیے پرسنلی میرے لیے اچھی نہیں. میرے لیے اچھی کہ سب مجھے واہ واہ سبحان اللہ مل دو اچھا ہے. میں کیوں، آپ کیوں رسک لیتے ہیں؟ آپ لوگوں کی محبت میں. نہیں تو آپ کو کیا تھا؟ جی آپ کو بہت اچھی زندگی بہت آرام سے مل جاتی. یہ ساری جو آپ خطرات کو مول لیتے ہیں، یا یہ ساری جو وہ لوگ برا بلا کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں نا ہمارے حلقے میں نہیں بتایا جاتا. حقیقت بات یہ، اور جو بتایا جاتا ہے وہ غلط بتایا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خود آپ سے سن کے اپنے حلقے کے لوگوں کو بتاؤں کہ اس مسئلے کے بارے میں ہمارے شیعہ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. مقصد ہرگز میرا یہ نہیں ہے کہ میرے حلقے کے لوگ وہ شیعہ ہو جائیں یا وہ شیعہ سے متاثر ہو جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ہمارے لوگوں نے بتایا ہے. اگر میں آپ سے سن کر بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ نہیں، ہم نے جو سنا تھا قرآن. آج آپ نے کتنی واضح بات فرمائی کہ اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو لوگوں نے کیسے پیش کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں نا وہ اس قرآن، جب آپ نے یہ کہا کہ جمع ہی حضور نے کیا، بعد میں جمع نہیں ہوا، اب اس کو پیش یوں کیا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جو بعد میں جمع ہوا ہے اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں. ہاں، اور یہ جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے. تو اب یہ غلط فہمی ہے جب تک کہ ہم سنیں گے نہیں دوسروں کو نا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی نے یہ کوشش کی اور رسک لیا ہو اور یہ گالیاں سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہو کہ بھائی ایک سنی جاتا ہے شیعہ کے پاس اور وہ بیٹھے اور ان کے موقف کو اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرے.
اب میرے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ لگتا رہا ہے کہ میں شیعوں کو پروموٹ کرتا ہوں یا یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ شیعہ ہو جائیں. قطعاً واللہ میرا یہ مقصد نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص خود سے ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے, میں روکوں گا بھی نہیں کسی کو. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے آپس کے جو دوریاں ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو, اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ اسی طرح ختم ہوگی جب ہم آپ کو سن لیں گے. جو دوریاں پھیلانے والے ہیں, جو تفرقہ پھیلانے والے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ. وہ نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, نہ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں, نہ خدا سے محبت کرتے ہیں. یہ رسول کی امت تو ہے جیسے بھی. جی. اچھا, آپ دل سے سنیوں سے محبت کرتے ہیں؟ میں اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نہیں بیان کر سکتا. بیان کر دیں نا, ایک بیان کر دیں کہ آپ اہل سنت سے محبت کرتے ہیں. میں اہل سنت پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں, اس اہل سنت پہ جو غلط فہمی پہ کی وجہ سے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. ایک غلط فہمی کی وجہ سے نہیں, ان سے میری جنگ ہے. جنہیں اہل بیت سے عناد ہے, ناصبی ہیں, نہیں وہ تو الگ بات ہے نا, وہ تو کہہ رہا ہے ان سے جنگ ہے. اہل سنت میں بہت سے عام لوگ ہیں جن کو مجھ سے نفرت ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے, غلط باتیں بتائی ہوئی, وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, میں اس پہ جان دوں گا. محبت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. بہت بڑی بات آپ نے کی حضرت, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور کیوں جان دوں گا؟ جی, وہ رسول کا عاشق ہے, اہل بیت کا عاشق, مجھے وہ چاہیے. نہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سنی عام لوگ, ہاں عام لوگوں پہ میں مجھ سے زیادہ اہل بیت سے عام انسان محبت کرتا ہے. جو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود جو یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں ان کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لوازم ہے, اس مسکین کو پتہ نہیں, اس سے مجھے کوئی مشکل نہیں. جس کو پتہ ہے اور وہ ان لوازم پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ اہل بیت سے کوئی محبت نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. علامت. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام تھا فقہ الآل کے اوپر, یعنی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جہاں پر دیگر فقہا کے ہم نام سنتے ہیں, دیگر فقہ اور فقہی نظام ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کی کتابیں ہیں, وہیں پر کیا اہل البیت علیہ السلام کی فقہ موجود ہے؟ اگر وہ ہے تو کہاں ہے, کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوالات ہم نے علامہ صاحب کے سامنے پیش کیے, اور جو جوابات علامہ صاحب نے دیے آپ نے سن لیے ہوں گے. اگر آپ اس سے مطمئن ہوئے ہیں تب بھی آپ لکھیں, کمنٹ کریں, یا اگر اس سے متعلق مزید آپ کے دماغ میں کوئی سوالات آئے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے, اور اس ملک پاکستان کو, وطن عزیز کو امن, سکون, محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنائے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں, اور جو ہماری غلط فہمیاں ہیں فرقہ وارانہ طور پر ہم نے ایک دوسرے کے لیے پال رکھی ہیں اس کا خاتمہ ہو, ہم قریب ہوں, تاکہ امت مسلمہ سنی شیعہ شرق تا غرب وہ ایک ہو جائے, اور تمام عالم اسلام جب وہ متحد ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا بول بالا ہوگا, عالم اسلام کا بول بالا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے اس دعا کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور اس نعرے کے ساتھ, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.